دی بس اسٹاپ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو بس اسٹاپ پر ایک عورت سے ملتا ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس کہانی میں ایک بھوت انسانی شکل میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ عام طور پر رات کے یا طوفان کے دوران گلی کے کونے پر دیکھا جاتا ہے۔ ایڈ کاکس ایک نوجوان ہوتا ہے جو بارش کے طوفان میں کام سے گھر جا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ ٹریفک لائٹ بدلنے کا انتظار کر رہا تھا تو اس نے ایک نوجوان عورت کو بس اسٹاپ پر اکیلی کھڑے دیکھا۔ اس عورت کے پاس چھتری نہیں تھی اور وہ لگاتار بارش میں بھیگ رہی تھی۔ کیا تم فارمنگٹن کی طرف جا رہے ہو؟ اس نے بلایا۔ ہاں میں ہوں، وہ بولی۔ کیا آپ گھر کی سواری پسند کریں گی؟ ایڈ کاکس نے جواب دیا، میں کروں گا۔ اس نے کہا اور وہ اندر آ گئی۔ میرا نام جوانا فنی ہے، مجھے بچانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ میں ایڈ کاکس ہوں، انہوں نے کہا، اور آپ کا استقبال ہے۔ راستے میں وہ باتیں کرتے رہے۔ اس نے اسے اپنے خاندان اور اپنی ملازمت کے بارے میں بتایا اور وہ کہاں اسکول گئی تھی، اور اس نے اسے اپنے بارے میں بتایا۔ جب وہ اس کے گھر پہنچے بارش تھم چکی تھی۔ ایڈ کاکس نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ بارش ہوئی۔ کیا آپ کل کام کے بعد باہر جانا پسند کریں گے؟ ایڈ کاکس نے جواب دیا، جی ہاں میں پسند کروں گا۔ جوانا نے اسے بس اسٹاپ پر ملنے کو کہا کیونکہ یہ اس کے دفتر کے بہت قریب تھا۔ اس طرح وہ باتیں کرتے رہے، بہت اچھا وقت گزرا۔ اس کے بعد وہ کئی بار باہر ملنے لگے۔ وہ ہمیشہ بس اسٹاپ پر ہی ملتے اور چلے جاتے۔ ایڈ کاکس جب بھی اس کو دیکھتا تو وہ اسے اور زیادہ پسند کرنے لگتا۔ لیکن ایک خوفناک رات جب ان کے باہر جانے کی تاریخ تھی، جوانا بس اسٹاپ پر نہیں آئی۔ وہ ایڈ کاکس کو کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ ایڈ کاکس تقریباً 1 گھنٹے تک بس اسٹاپ پر انتظار کرتا رہا۔ شاید کچھ غلط ہے، اس نے سوچا، اور وہ فارمنگٹن میں اس کے گھر چلا گیا۔ دروازے پر اس نے جب دستک کی دی تو دروازے کھولنے پر ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ میں ایڈ کاکس ہوں، اس نے کہا۔ شاید جوانا نے آپ کو میرے بارے میں بتایا ہوگا۔ ہم بہت اچھے دوست ہیں، ہماری کئی ساتھ ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ میں نے آج رات اس کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ ہمیں اس کے آفس کے قریب بس اسٹاپ پر ملنا تھا، لیکن وہ نہیں آئی۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ اس کی صحت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بیمار تو نہیں؟ عورت اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھنے لگی۔ شاید وہ بہت زیادہ حیران تھی اور وہ ایڈ کاکس کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ایڈ کاکس بہت حیران ہوا۔ اس نے بوڑھی عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے ماں جی، آپ کو کیا ہوا؟ میں نے ایسی بھی کیا بات کہہ دی جو آپ اتنی حیران ہو کر دیکھ رہی ہیں؟ تب بوڑھی عورت نے جواب دیا، میں جوانا کی ماں ہوں۔ اس نے دھیرے سے کہا، جوانا اب یہاں نہیں ہے، لیکن تم اندر کیوں نہیں آتے؟ تبھی ایڈ کاکس کو دیوار پر ایک تصویر لگی دکھائی دی۔ اس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تو بالکل جوانا کی طرح ہے۔ یہ تصویر کس کی ہے؟ تب اس کی ماں نے اسے کہا، یہ ایک بار ہوا، لیکن وہ تصویر اس وقت لی گئی تھی جب جوانا تمہاری عمر کی تھی، تقریباً 20 سال پہلے۔ کچھ دنوں بعد وہ اس بس اسٹاپ پر بارش میں انتظار کر رہی تھی۔ ایک کار نے اسے ٹکر مار دی اور وہ ہلاک ہو گئی۔ ایڈ کاکس کو جب جوانا کی سچائی معلوم ہوئی تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ پیچھے کی اور بھاگنے لگا۔ وہ حیران ہو گیا کہ جس عورت کو گزرے 20 سال ہو چکے ہیں، وہ مجھے بس اسٹاپ پر ملتی رہی اور وہ ملاقاتیں کرتی رہی، ہم باتیں بھی کرتے تھے۔ ایسا کیسے ممکن ہو گیا؟ اگر ایڈ کاکس جوانا کی شدید محبت میں مبتلا تھا، وہ کسی بھی صورت اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ وہ بس اسٹاپ پر گیا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ وہ جوانا کو آوازیں دیتا رہا، مگر جوانا نہیں آئی۔ اس کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کو اب جوانا کی سچائی کا علم ہوا کہ ہمیشہ جوانا بس اسٹاپ پر ہی کیوں ملنے آتی تھی۔
اور ہمیشہ بارش میں طوفانی رات میں وہ اسے بس اسٹاپ پر کیوں بلاتی تھی۔ وہ ایک ویران جگہ پر چلا گیا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ وہ اس قدر محبت میں مبتلا تھا کہ وہ اس کا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پایا۔ ایڈ کاکس زور زور سے رو رہا تھا۔ وہ جوانا کو لگاتار آوازیں دے رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک آہٹ سنی۔ مڑ کر دیکھا تو جوانا کی روح کھڑی تھی۔ ایڈ کاکس روتے ہوئے اس سے بولا، تم نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تم اب انسان ہو، تم انسانی شکل میں آتی ہو، تو پھر تم نے مجھے سچائی کیوں نہیں بتائی؟ جوانا نے اسے بتایا کہ میری پیارے دوست، تم میرا انتظار کرو، میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، میں تمہیں اتنی محبت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی۔ ہم دونوں اگلے جنم میں ملیں گے، تم اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ اگلے جنم میں تمہارے ساتھ ہی ہوں گی۔ اس دنیا میں میرا آنا ناممکن ہے، میں صرف تمہیں نظر آتی ہوں۔ یہ کہہ کے جوانا وہاں سے غائب ہو گئی۔ جیسے ہی ایڈ کاکس نے یہ سنا، وہ فوراً خود کو ہلاک کرنے کا سوچنے لگا۔ اس نے خود کو فوراً ہلاک کر دیا۔ وہ اس کی محبت میں اتنا مبتلا تھا کہ اس نے اپنی جان دے دی۔ جیسے ہی اس کی جان نکلی تو فوراً جوانا اس کے پاس آ گئی۔ جوانا نے اسے کہا، خوش آمدید میرے دوست، تم میرے پاس آ چکے ہو، مجھے بہت خوشی ہے، مگر تم نے ایسا کیوں کیا؟ ابھی تو تمہاری پوری عمر پڑی تھی۔ ایڈ کاکس نے کہا کہ جوانا میری دوست، اگر تم اس دنیا میں نہیں تو میں اس دنیا میں اکیلا کیا کرتا؟ اس لیے میں نے تمہارے پاس آنے کا فیصلہ کیا۔ ایسے ہی وہ دونوں بہت خوش ہو گئے، ایک ساتھ گھومنے لگے۔ اب ان دونوں کے بیچ کوئی بھی دراڑ نہیں تھی، وہ ایک دوسرے کے ہو چکے تھے، اپنی دنیا میں گم، پوری دنیا سے الگ۔ یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ اگر محبت سچی ہو تو دنیا کی کوئی بھی رکاوٹ ان کو الگ نہیں کر سکتی۔